اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے زوڈیک سائن کی طرف جو کہ ہے کیپریکون. اور کیپریکون جو ہے اس کو ہم عربی اردو فارسی میں کہتے ہیں جدی. اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 22 دسمبر سے 20 جنوری تک کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین و حضرات اس عرصے کے دوران دنیا میں تشریف لاتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ برج جدی کے ساتھ ہے. اور برج جدی جو ہے اس کا سیارہ جو اس پہ حکمرانی کرتا ہے وہ زحل ہے. اور یہ خاکی برج ہے، ارتھ اس کا ایلیمنٹ ہے. اور جن حروف سے نام رکھنے چاہیے جو منصوب حروف ہیں تھوڑی سی لسٹ ہے دیکھ لیں. زے ہے، زال ہے، زوئے ہے، اس کے بعد گاف ہے، سین ہے، ہے اور جیم ہے، حلوے والی. ان حروف سے نام رکھیں بچوں اور بچیوں کے، اور ان کے لیے بھی آسانی کریں کیونکہ نام کا جو امپیکٹ ہے نا وہ زندگی کے بعد تک چلتا ہے. زندگی میں تو چلتا ہی، زندگی کے بعد بھی چلتا ہے. نام سے بڑے مسئلے حل اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اچھا، دن جو اس سے منسوب ہے، دن سارے میرے پیارے رب کے بہترین ہیں. ہفتے کا دن ویسے زحل سے منسوب ہوتا ہے. اور جو لکی نمبر ہے یا زحل کا جو شنی کا جو نمبر ہے وہ 8 ہے. اور لکی نمبر بھی یہی ہے، خاکی رنگ، نیلا رنگ اور سیاہ رنگ اگر یہ پہنتے ہیں نا زحل والے، تو زحل والے کہہ لیں، کیپریکون والے کہہ لیں، زحل میں 2 ہے نا، تو آپ کے لیے بہترین کلرز ہیں. آپ کی شخصیت کے اوپر بڑا گہرا اور خوبصورت، بڑا جامع، اسٹرانگ قسم کا پازیٹیو اثر جو ہے نا وہ آئے گا اگر آپ یہ کلرز یوز کرتے ہیں نا. تو کلرز یہ والے یوز کیجیے. اچھا، سیاہ عقیق پہن سکتے ہیں آپ جناب، اور نیلم پہن سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ان کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا کہ جناب بس ہم نے یہ پہن لیا ہماری تقدیر بدل جائے گی، وہ شرک ہو جائے گا. صرف دوا کی نیت سے پہنے، یہ باڈی انرجیز کو اس پہ کام کر کے شفا کا عنصر اللہ نے پیارے نے رکھا ہے ان کے اندر، وہ کام کرتے ہیں. ذہنی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں، جسمانی حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں. تو ان کا یہ کام. اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ جو کیلکولیشن ہے اس کی طرف دھیان دیں جو اب ہم اس ویک کی آپ کو پریزنٹ کرنے لگے ہیں. یہ ٹائم جو ہے آپ کے جو ہے نا رومانٹک معاملات، محبت کے معاملات کو یہ ابھارنے کا وقت ہے. کیسی زبردست بات ہے نا. بہرحال یہ ہے کہ یہ ٹائم اس طرح کا کہ محبت کے معاملات ابھر کے آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ جو قریبی عزیز اور رشتہ دار ہیں ان میں آپ کا رشتہ طے پا جائے. آپ لڑکی ہیں، خاتون ہیں تب بھی، لڑکا ہیں، بھائی ہیں، مرد ہیں تو تب بھی شادی ہو سکتی ہے، رشتہ طے پا سکتا ہے. اور اس وقت یہ ہے کہ جدی سے ریلیٹڈ جو افراد ہیں نا کسی نہ کسی طریقے سے محبت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں انوالو ہوں گے ہی. قریبی افراد سے بہرحال آپ یہ کریں کہ انٹیکٹ رہیں ان معاملات میں بھی. اور ویسے بھی اگر کوئی انویسٹمنٹ آپ کرنے لگے ہیں نا تو اس کے اندر بھی آپ قریبی افراد سے اگر مشورہ لیتے ہیں، کسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے اس ویک کی میں بات کروں فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. تعلیمی معاملات میں آپ کے جو بچے ہیں کیپریکونینز کے بچوں کے لیے بھی آپ کو ممکنہ اقدامات جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. ممکنہ سے مراد ان کی ایڈمیشنز کی کوشش کریں یا ان کو تھوڑا سا کاؤنسلنگ دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، تعلیم کی اہمیت کو تھوڑا سا طریقے سے ان کو بتائیں تاکہ آنے والا وقت جو ہے آپ کے بچوں کا اچھا ہو اور آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث ہو. اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے آپ کے جو کاروباری سفر ہیں، قانونی اور آفیشل کاموں میں اللہ کی رحمت سے اس وقت میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اس ہفتے میں روحانی علوم سے متعلقہ کتابوں کا جو مطالعہ ہے اور تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لے کر ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی بہتر نشو و نما اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، پروگریشن کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کام جو کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. باقی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے بچے بچیاں وہ اس ویک کے اندر تعلیم کے لیے ملک سے باہر سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، جن کا تعلق جو ہے نا کیپریکون کے ساتھ ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ سفر کے دوران ذرا احتیاط آپ نے یہ رکھنی ہے کہ کوشش کریں
कि किसी के साथ एक फ्रैंकनेस का लेवल जो है ना एक लेवल तक रहे, वो आगे नहीं बढ़ने देना आपने। और अगर अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर इनबॉर्न रखी हुई हैं, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्नियंस बहुत फ़ायदे का हफ्ता है इंशाल्लाह। बाकी ये है कि इन दिनों ना अपने गुस्से के ऊपर रखें काबू, वैसे हमेशा ही रखना चाहिए, इन दिनों में ख़ास तौर पे रखें, क्योंकि ये है कि लंबी लड़ाई लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो आप ये करें कि अपने गुस्से पे काबू रखें। जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें जो हैं, जो अपने घरों में हैं, जिनको हम लेबल करते हैं हाउस वाइफ्स का, असल में ये वही कुव्वत का ख़जाना है, मंबा है, जो हमारे निज़ाम की मेजॉरिटी को चला रहा है अल्लाह के हुक्म से। अच्छी ख़वातीन जो होती हैं ना, अच्छी ख़वातीन खाना, वो जब घर को ठीक रखती हैं तो फिर घर से रिलेटेड जो मर्द हज़रात हैं उनके मामलात भी जो है ना वो बिल्कुल ठीक होते हैं और एक बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आता है। तो आप लोगों के लिए जनाब इस हफ्ते आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो अपने लाइफ पार्टनर्स हैं उनकी हौसला अफजाई इस हफ्ते ज़रा ज़रूरी है, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियंस की जो मैरिड लाइफ है वो इस वक्त इस चीज़ की मुतकाज़ी है, तकाजा कर रही है कि अपने लाइफ पार्टनर्स, बच्चे बच्चियाँ उनकी हौसला अफजाई करें। आपकी हौसला अफजाई उनके जो मकासद हैं नेक, उनको हासिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। अब आते हैं जनाब सदकात की तरफ। सदके जो हैं वो देने चाहिए, सदका देना चाहिए, रद्द बला भी है, मुसीबतों को भी टालता है, अल्लाह ताला ने इसमें ये ताकत रखी है। तो आपसे रिलेटेड जो सदका है वो ये है कि आप दे सकते हैं काले माश, काले तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, गोश्त या स्याह जानवर। पूरी लिस्ट आपके सामने, जो देना चाहें इसमें से दे दें। सारी लिस्ट के पैसे हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है तो सारी चीज़ें दें, सदका मुस्तहीकीन को दें। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट हमने ये करनी है कि जिस मसलक से, जिस मज़हब से, जिस फ़िक़्ह से आपका ताल्लुक़ है, अपना कॉन्टैक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ठीक रखें। डीड्स, काम ऐसे करें कि अल्लाह आपसे राज़ी हो और फिर आप अल्लाह से राज़ी हों, दोनों एक दूसरे से राज़ी हों, दोस्ती के साथ चलें और अपना जो ताल्लुक़ है ना वो ठीक रखें। नमाजें, इबादत इंटैक्ट रखें। और नमाज फजर के बाद आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने ये करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती जो इसमें ज़ात है या अल्लाह, इसको आपने एक तस्बीह आपने पढ़नी है। दुरूद शरीफ पढ़ लें पहले 11 दफ़ा, उसके बाद या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद सूरह बकरा की पहली 10 आयत जो हैं उनकी तिलावत करें। ठीक है? और अव्वल आखिर 11 मरतबा मैक्सिमम दुरूद शरीफ पढ़ें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते हम वक्त यही काम करते हैं और ये करें और अल्लाह की नेमतों से माला माल।